الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله العظيم. سورة الحج پارہ نمبر 17 آیت نمبر 33 تک سبق ہو چکا ہے. آج انشاءاللہ آیت نمبر 34 سے سبق کا آغاز ہوگا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، اس دروازے کو تھوڑا کھول. اس کے نیچے عنوان لکھیں نیازات اللہ و منکرین قربانی کی تردید. نیازات اللہ، اللہ کے نام کی نیاز کرنا. یہ تو دیکھیں ہمارے یہاں کی تعبیر ہے نا، اردو زبان کی. نظر و نیاز ہم کہتے ہیں، اور عربی میں در حقیقت یہ منت ماننا جس کو کہا جاتا ہے، یا اللہ کے نام پر کسی چیز کو خیرات کرنا. خیرات یا منت، یہ دونوں اعمال ہیں، اور کوئی بھی نیک عمل ہو، نیکی ہو، وہ عبادت ہے. اور عبادت صرف کس ذات کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نظر یا نیاز کو نیکی بھی سمجھیں، عبادت بھی سمجھیں، اور پھر وہ عبادت اللہ کے غیر کے نام پہ ہو رہی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے نیازات اللہ و منکرین قربانی کی تردید. دیکھیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کر دیا قربانی کا طریقہ. منسکن کا ترجمہ لکھے قربانی کا طریقہ. سمجھ گئے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اس کے نیچے لکھے علت، تاکہ وہ لے سکے اللہ کا نام علی ان جانوروں پر، ما رزقہم جو اللہ نے ان کو بطور رزق کے دیے ہیں، من بہیمۃ الانعام چوپائے جانوروں میں سے. کس میں سے؟ چوپائے جانوروں میں سے. تو وہ پالتو جانور، پالتو جو شریعت نے طے کر دیے ہیں کہ ان کی قربانی ہو سکتی ہے، وہ کہلاتے ہیں بہیمۃ الانعام. سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ حلال جانور تو اور بھی بہت سارے. اب مرغی ہے، مرغی حلال ہے لیکن قربانی نہیں ہو سکتی. ہرن ہے، نیل گائے ہیں، یہ سب حلال ہے لیکن ان کی قربانی نہیں ہو سکتی. سمجھ گئے؟ قربانی کے لیے شریعت نے خود جانور طے کر دیے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، لہذا تمہارا معبود برحق ایک ہی ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے سامنے سر جھکا دو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، لکھیں بشارت اور خوشخبری سنا دیجئے المخبتین، عاجزی کرنے والوں کے لیے. مخبت جو عاجزی تواضع اختیار کرے. بات سمجھ میں؟ ان کو خوشخبری سنا دیجئے. اب یہ مخبتین کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ، لکھیں اوصاف مخبتین یا اوصاف منیبین، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. ان کے اوصاف کیا ہے جو سر جھکاتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں؟ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، وصف نمبر 1، ان کے دل کانپ جاتے ہیں. ان کے دل کانپ جاتے ہیں. وجل، وجلت، حاشیے پر لکھیں وجل وہ خوف ہے جو کسی عظیم الشان چیز کے دیکھنے سے دل میں پیدا ہوتا ہے. وجل
وہ خوف ہے جو کسی عظیم الشان چیز کو دیکھنے سے دل میں پیدا ہوتا ہے. دیکھیں، ایک تو وہ خوف ہے جو ڈرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی درندہ آ گیا، کوئی موذی جانور آ گیا، کوئی بدماش آ گیا، کوئی ہتھیار آ گیا، یہ بھی خوف ہے لیکن اس کو وجل نہیں کہیں گے. اور ایک ہے کہ کوئی عظیم الشان مقام ہو، پہلی مرتبہ حرم کو دیکھا، مسجد نبوی شریف کو دیکھا، کسی اللہ کے مقبول مقرب بندے کو پہلی مرتبہ بہت قریب سے دیکھ لیا، انسان پر ایک کیفیت آ جاتی. یہ کیا کہلاتا ہے؟ وجل کہلاتا ہے. تو جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، وصف نمبر 2. دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں علی ان تکلیفوں پہ، ما اصابہم جو ان پہ آ جائے. والمقیم الصلاۃ، وصف نمبر 3، نماز کو قائم کرنے والے. ومما رزقناہم ینفقون، وصف نمبر 4، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. والبدن جعلناها لکم، لکہ نیازات اللہ، نیازات اللہ، بدن لکھیں قربانی کے اونٹ، اور بدن سے مراد کیا ہے؟ قربانی کے اونٹ، بدنہ اس کو کہتے ہیں. اور قربانی کے جو اونٹ ہیں، جعلناها لکم من شعائر اللہ، ہم نے اسے بنا دیا تمہارے حق میں اللہ کے شعائر میں سے، نشانیوں میں سے. چونکہ قربانی کے جانوروں میں تو گائے بھی ہے، بکرا بھی ہے، دمبا بھی ہے، اونٹ بھی ہے، لیکن باقی جانوروں کے مقابلے میں جو اونٹ ہے یہ ذرا ایک نرالا جانور ہے، ایک خاص ہے کہ اتنا بڑا ہے، قداور ہے، اس کی لمبی گردن ہے، اور اس کو ذبح کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے. ساری چیزیں ہیں نا، اس لیے خاص طور پہ فرمایا. پھر قابل سفر بھی ہے کہ سواری بھی اس پہ ہو سکتی ہے. تو اس لیے بدن سے مراد کیا ہے؟ قربانی کے اونٹ، اونٹ. اور قربانی کے اونٹ ہم نے اسے تمہارے لیے بنا دیا اللہ کی نشانیوں میں سے. لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں بڑی خیر ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہا صوافا، تم اللہ کا نام ان پر لے لیا کرو صوافا، جب وہ قطار باندھے، قطار باندھے. تو آپ نے دیکھا ہوگا جب زیادہ تعداد میں قربانی ہوتی ہے تو جانوروں کو ایک نظم میں کھڑا کر دیتے ہیں، ہے نا. یا گائے وغیرہ ہوتی ہے تو قصائی اس کو ایک ساتھ 10 12 15 لٹا دیتے ہیں. اب اونٹ کو چونکہ نحر کرنا ہے نا، تو ایک ساتھ صف بنا کے کھڑا کر کے ایک ایک کے حلق کے اندر چھرا مارتے ہیں تاکہ اس کا جو ہے وہ نحر ہو جائے. تو فرمایا تم اللہ کا نام اس پر لے لو صوافا، جب وہ کیا ہو؟ قطار باندھے کھڑے ہو. فیضا وجبت جنوبها، پھر جب وہ اپنے پہلو پہ گر جائے. آپ نے دیکھا ہوگا اونٹ کا نحر اب تو عام ہے، تو جب اس کا خون گرتا ہے تو یہ آہستہ 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 ایک دم دھڑام سے ایک طرف گر جاتا ہے. جب یہ اپنے پہلو پہ گر جائے فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور کھلاؤ قانع کو بھی اور معتر کو بھی. قانع سے مراد بھی محتاج ہے اور معتر سے مراد بھی محتاج تنگ دست ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ قانع کے نیچے لکھ کے غیر سائل اور معتر کے نیچے سائل. اب ایک بندہ آپ نے دیکھا ہوگا ضرورت مند ہوگا لیکن وہ کچھ نہیں بولے گا، وہ خاموش کھڑا ہوگا یا خاموش جا رہا ہوگا. سمجھدار لوگ ایسے طبقے کو ڈھونڈتے بھی ہیں، اس کا خیال بھی کرتے ہیں. اس کو دیکھا تو فوراً تھیلی میں ڈال دیا، اس کو دے دیا یا اس کے گھر پہنچا دیا. اور ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو بیچارہ سائل بن کے کھڑا ہو گیا تو لہٰذا ان کو بھی دے دیا. تو قربانی میں سب کا حق ہے، اور اصل کمال یہ ہے کہ قربانی کرنے والا مستحق کو، ضرورت مند کو خود ڈھونڈے، اور ڈھونڈنے کے بعد پھر اس کے دروازے تک خود لے کر جائے. یہ اصل حق ہے قربانی کا اور ضرورت مند کا. یہ جو آج ہمارا مزاج ہے کہ بس لوگ آئیں اور پھر ہم لوگ کی لائن بنا دیں
یا یہ کہ ایک اجتہام بنا ہوا ہو، شور مچا ہوا ہو، ایک ایک کو دھکا دے رہا ہو، دوسرا دوسرے کو دھکا دے رہا ہو، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ماحول ہم نے دے دیا لوگوں کو۔ اگر یہی چیز ہم خود کر لیتے اور اس طرح پہنچاتے تو یہ ماحول نہیں بنتا، وہ بیچارے گھروں سے ہی نہ نکلتے۔ کذالک سخرناہا لکم، اسی طرح ہم نے اسے مسخر کر دیا تمہارے لیے۔ اتنے بڑے بڑے اونٹ قداور، لیکن ہم نے انہیں تمہارے حق میں مسخر کر دیا، قابو میں کر دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو چھوٹی سی رسی ہوتی ہے، اس کو قابو کر لیتی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها، کہ شرط قبولیت قربانی، قربانی قبول کب ہوتی ہے اللہ کے ہاں؟ فرمایا ہرگز اللہ پاک کو نہیں پہنچتا نہ اس کا گوشت نہ اس کا خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ تک پہنچتا ہے اخلاص، تقوی کا ترجمہ لکھیں، منکم جو تمہاری طرف سے۔ اب جانور بہت بڑا ہے، بڑے ڈیل ڈول والا ہے، اتنے لاکھ کا لیا، اس کیٹل فارم سے لائے، اس کے گلے کا ہار اتنے کا ہے، دنیا اس کو دیکھنے آ رہی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ لانے والے کے دل میں اخلاص نہیں ہے، بلکہ ریا ہے، شہرہ ہے، سمعہ ہے، دکھلاوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن بھی نہیں۔ اور اگر آپ نے جا کے اپنی حیثیت کے ساتھ ایک مناسب معتدل جانور لیا اور نیت کی کہ اللہ کے حکم پر اللہ کے نام پہ قربان کروں گا تاکہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے، اخلاص ہے، تقوی ہے، یہ ضرور اللہ پاک کو پہنچے گا۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں کر دیا، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کر سکو، یعنی اللہ اکبر کہہ سکو جانور کو ذبح کرتے ہوئے۔ کیوں؟ علی، اس نعمت کے حاصل ہونے پر، ما ھداکم، جس کی اللہ نے تمہاری رہنمائی کی، جس نعمت کی سمجھ اللہ نے تمہیں دے دی، رہنمائی کر دی، تم اس کے عوض اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی کو بیان کرو۔ بات سمجھ گئے؟ وبشر المحسنین، لکھے بشارت، خوشخبری سنا دیجئے مخلصین کو۔ پہلے تھا مخبتین، اب ہے محسنین، اخلاص والے لوگوں کو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، لکھے وعدہ نصرت و تمہید جہاد، وعدہ نصرت، بے شک اللہ تعالی، یدافع، دور کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یدافع، دافع یدافع کے معنی آتے ہیں ختم کر دینا، دور کر دینا۔ اب کس چیز کو دور کرتے ہیں؟ یدافع کے بعد محذوف نکلے گا غلبۃ المشرکین و ایذاءہم، غلبۃ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں مشرکین کے غلبے کو بھی اور ان کی ایذا، تکلیف کو بھی اللہ دور کر دیتے ہیں۔ کن سے؟ عن الذین آمنوا، ایمان والوں سے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہر دغاباز ناشکرے کو۔ خوان کہتے ہیں جو دغاباز ہو، دھوکے باز، اور کفور کس کو کہتے ہیں؟ ناشکرا۔ اذن للذین یقاتلون، اس کے نیچے عنوان لکھے طریق نصرت و حکم جہاد۔ اللہ کی نصرت کیسے آتی ہے اور جہاد کا حکم بھی دیا جا رہا ہے۔ اور اذن پر حاشیے میں لکھے اذن فی القتال، اذن فی القتال، جہاد کی اجازت اور مشروعیت بالکل شروع سے نہیں آئی۔ بات سمجھ گئے؟ شروع میں حکم کس چیز کا تھا؟ صبر کا تھا، برداشت کا تھا، دفاع کا تھا، اپنے آپ کو بچانے کا تھا، لیکن اپنے بچانے میں ان کے اوپر تلوار اٹھا دینا اس کی اجازت نہیں تھی، لیکن بعد میں اللہ پاک نے اس کی اجازت دی، اذن ہو گیا اس کا۔
تو فرمایا اذن ای اذن فی القتال، قتال کی دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی، للذین ان لوگوں کو، یقاتلون بانہم ظلموا جن سے لڑائی لڑی گئی، جن سے قتال کیا گیا، ان کو اجازت دی گئی۔ اور کیوں دی گئی؟ بانہم ظلموا، لکھے علت اذن، اذن کہتے ہیں اجازت کو، اجازت دینے کی وجہ کیا بنی؟ فرمایا بسبب اس کے کہ ان پہ ظلم کیا گیا، ان پر حاشیے پر لکھیں ھذہ اول آیت نزلت فی الجہاد، یہ پہلی آیت ہے جس میں جہاد کی اجازت دی گئی، پہلی آیت ہے۔ تو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، برداشت کی بھی ایک حد ہے۔ صبر کے بڑے فضائل ہیں، حوصلہ رکھنے کی بڑی ترغیب ہے، لیکن اس وقت تک کہ جب تک سامنے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ شاید مجبور محض بن چکے ہیں۔ اگر اس کو لگے کہ او ہو اچھا یہ تو بس مسئلہ ہی نہیں ہے، دباتے رہو دباتے رہو دباتے رہو، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، جب ایسا محسوس ہو تو تنگ آمد بجنگ آمد، تو پھر تو جواب دینا ضروری ہے۔ جو قرآن بھی کہہ رہا ہے، فرمایا اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد پر قدرت رکھنے والے ہیں، نصرہم، ان کی مدد پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب دیکھیں اگر اللہ پاک چاہے یا چاہتے تو اہل ایمان کی مدد آسمان سے خود فرما لیتے، حکم ہی نہیں ہوتا کہ تم تلوار اٹھاؤ، تم نکلو، تم لڑو۔ جب وحی آسمان سے اتر سکتی ہے تو دشمنوں کو تباہ کرنے والا عذاب بھی اللہ پاک بھیج دے، ختم، ہم لڑے ہی نہیں۔ لیکن یہ دنیا کا نظام اسباب کے ساتھ ہے، آزمائش کے ساتھ ہے، جانچنے کے ساتھ ہے۔ مومن کو نماز خود پڑھنی ہوگی، روزہ خود رکھنا ہوگا، جہاد بھی خود کرنا ہوگا، سمجھ گئے؟ الذین اخرجوا من دیارہم، لکھ کے بیان مظلومیت، سوال یہ تھا کہ مسلمانوں پر کیا ظلم ہوئے تھے کہ ان کو جہاد کی اجازت دی۔ فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم، یہ لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے، بغیر حق، ناحق، ناحق ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ اللہ سے پہلے محذوف نکالے، ما اخرجوا، ما، اور ان کو نہیں نکالا گیا الا مگر اس وجہ سے کہ ان یقولوا ربنا اللہ، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے ان کو محروم کیا گیا، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں بھی اجازت ہے، اب اپنا بدلہ لے سکتے ہو۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، لکھے حکمت جہاد، جہاد کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا اگر اللہ پاک لوگوں میں سے بعض کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ فرماتے، دفع دور، پہلے والے بعضهم کے نیچے لکھے کفار، اور دوسرے بعضن کے نیچے لکھے مومن، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتے، یعنی مومن کے ذریعے سے کافر کو دور نہ کرتے، ہتھیار نہ اٹھتا، تو نقصان کیا تھا؟ لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، لہدمت تو گرا دیے جاتے، صوامع، صوامع لکھیں خلوت خانے، درویشوں کے خلوت خانے، آسان ترجمہ خانقاہیں، جو خانقاہیں ہوتی ہیں نا جس میں درویش لوگ اکیلے جا کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، درویشوں کے خلوت خانے، یہ صوامع کا ترجمہ ہے، وہ گرا دیے جاتے۔ وبیع، اور گرجے، یہ کن کے ہوتے ہیں؟ عیسائیوں کے چرچ،
وصلوات اور یہود کے عبادت خانے، ومساجد اور مسجدیں، ہر وقت کے اعتبار سے اس زمانے کی برحق شریعت کی عبادت کی جگہ ہوتی. سمجھ میں آ گئی؟ جب تک یہود دین برحق تھا ان کی عبادت گاہیں برحق تھی، پھر عیسائیوں کے لیے عیسائیوں کی عبادت گاہیں تھی، اور خانقاہیں تو درویشوں کی ہر زمانے میں ہوتی ہیں، اور مسجدیں اس امت کے لیے ہیں کب تک؟ قیامت تک کے لیے. اگر جہاد کی اجازت نہ ہوتی دشمن سب سے پہلے آ کر کے آپ کی عبادت گاہ کو زمین سے مٹا دے گا، ختم کر دے گا. تو فرمایا اگر ہم اجازت نہ دیتے تو یہ سب گرا دیے جاتے. یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جس میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، جس میں اللہ کا نام کثرت سے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، لکھے بشارت غلبہ، اور اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور مدد فرمائیں گے. مَن يَنْصُرُهُ، ہو کے نیچے لکھے دین اللہ ہے، جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کریں گے. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ کی ذات طاقت والی عزیز غالب ہے. الذین مکناہم فی الارض، اس کے نیچے لکھے فضائل مجاہدین، فضائل مجاہدین و خلفاء کے فرائض. خلفاء، ایک تو اللہ کے راستے میں لڑنے والے مجاہدین کی فضائل کیا ہیں، دوسرا وہ مسلمان حکمران امراء خلفاء جن کو زمین میں اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے ملکوں میں امت کی نگرانی کا ذمہ دے دیا جائے، اس کو خلافت کہتے ہیں. خلیفۃ المومنین، خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں. اب ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ ایک مسلمان حاکم اور خلیفہ کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا الذین مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ہم انہیں اختیار دے دیتے ہیں زمین میں. مکننا، کیا دے دیتے ہیں؟ اختیار. اختیار سے مراد یہاں پر نظام حکومت، نظام خلافت. جب ہم ان کو دے دیتے ہیں تو پھر یہ کچھ کام کرتے ہیں. کیا کام؟ اقام الصلاۃ، لکھے فریضہ نمبر 1 نماز کو قائم کرتے ہیں. وآتوا الزکوٰۃ، فریضہ نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وامروا بالمعروف، نمبر 3 نیکی کا حکم دیتے ہیں. ونہوا عن المنکر، اور نمبر 4 کیا ہے؟ برائیوں سے روکتے ہیں. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ ہی کے اختیار میں ہے تمام معاملات کا انجام. للہ کے نیچے لکھے اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے تمام معاملات کا انجام. بندہ کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں لگ جاتا ہے. باقی نتیجہ کیا ہوگا وہ اللہ پاک کے پاس ہے، لیکن بندہ کوشش تو کرے گا نا اپنی. اب اگر ایک امام یہ کہے کہ جی میری مسجد میں تو نمازی آتے ہی نہیں آتے، چلو میں نماز نہیں پڑھا رہا، نعوذ باللہ. بھائی کیوں نہیں پڑھا رہے؟ روز اذان ہوتی ہے، لوگ آتے ہی نہیں. یہ اپنی ذمہ داری تو پوری کرے نا. کتنی مسجدیں ایسی ہیں اطراف میں، دور علاقوں میں، کہ جہاں امام جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک مؤذن، ایک نمازی بس. اور کتنی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نمازی ہے ہی نہیں. امام کہتے میں نے انتظار کیا نہیں آیا، اپنے لیے کھڑے ہو کے انفرادی نماز پڑھ لی. یہ تو بہت بڑی نعمت ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نماز میں آدھی مسجد بھر جاتی ہے، جمعے میں پوری مسجد بھر جاتی ہے. تو دیکھیں ہم تو اپنے کام کے مکلف ہیں. آپ کوشش کریں، لگے رہیں. باقی نتیجہ کتنا نکلے گا، کیا نکلے گا، کہاں تک نکلے گا، یہ ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ اگر یہ گنتی کریں کیا کہ ہو وہاں 3 طلبہ ہیں، یہاں 2 طلبہ ہیں، یہاں 4 طلبہ ہیں. وہ ہم نے جب یہاں مدرسہ شروع کیا نا، یہ جو مدرسہ ہے، ہم تو مسجد میں ہیں، اب بھی چھوٹا سا مدرسہ. ایک بات عرض کر رہا ہوں ایسے،
کہ ہمت توڑنے والے لوگ کیسے ہوتے. تو پہلے سال درجہ اولا کے اندر ہمارے پاس 3 طالب علم تھے. عددی اعتبار سے تو یہ کم ہے، چھوٹا سا وہ ہے. 3 طالب علم اولا میں آئے، 3 طالب علم اعدادیہ اول میں آئے. سمجھ. خیر ہم شروع ہو گئے. 3 استاذ تھے، میں، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا آصف صاحب جو یہاں استاذ ہیں. ہم 3 شروع سے تھے. تو وہ جتنے طلباء تھے اتنے ہم استاذ تھے، 3. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک طالب علم نہیں آیا تو 2 طالب علم ہیں لیکن استاذ تینوں نے اپنے اپنے گھنٹوں میں جانا ہے. تو ایک دن کسی کام سے قریب میں گیا تو ایک شخصیت ملی. شخصیت اس لیے کہوں گا کہ وہ بھی عالم تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ ہاں بھائی مدرسہ چل رہا ہے. جی حضرت الحمدللہ چل رہا ہے. طلباء ہے؟ میں نے کہا جی ہیں. کتنے ہیں؟ میں نے کہا 3. تو کہا کہ بس دعا کریں کسی کو کھانسی نہ لگ جائے. سمجھے؟ دعا کرو چاہے میں نے ٹوخے ہونے لگی، کھانسی نہ لگ جائے. اس وقت تو نہیں سمجھا. ظاہر سی بات ہے کہ آج سے 16-17 سال پہلے اتنا زیادہ سمجھ میں نہیں آیا. تھوڑی دیر بعد سمجھ گیا. یہ مقصد یہ ایک چوٹ سی تھی کہ یعنی اتنے چند گنتی کے ہو، اس میں بھی کھانسی کسی کو لگ گئی، وہ شارٹ ہو گیا تو پھر تو بیٹھ جائے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اللہ نور سے بھر دے. بڑے حوصلے والے انسان تھے نا. مجھے بہت دل پر ایک بوجھ آیا. میں جب آیا واپس مسجد تو میں نے مفتی صاحب سے کہا اس طرح فلاں ملے تھے، کیونکہ جانتے وہ بھی تھے ان کو. مفتی صاحب نے مجھے کہا پرواہ نہیں کریں، یہ باتیں تو ابھی آغاز ہے، اس سے زیادہ آپ نے سننی ہے، چھوڑ دیں اس کو. مجھے کہا بوجھ نہیں لیں ان باتوں کا. تو اللہ کا شکر ہے کہ انسان کوشش میں لگا رہتا ہے. بڑوں کے ساتھ جڑ کر چلیں، ہمت نہیں ٹوٹے گی دوستوں، حوصلہ برقرار رہے گا. تو کتنے تعجب کی بات ہے کہ آج ہم جب بات شروع کرتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے انجمن میں طلبہ تقریر کرتے ہیں، ہمارے علماء خود، ہم اگر جب بیٹھ جائیں گے اور مدارس میں، انجمنوں میں، تقریبات میں جب تقریر کریں گے تو ہماری ترغیبی بات کیا ہوتی ہے کہ ہمارے اکابر کی بنیاد ایک استاذ اور ایک طالب علم سے چلی. ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاذ محمود تھا، ایک طالب علم محمود تھا. جملہ سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ ایک استاذ محمود تھے اور ایک طالب علم محمود تھے. طالب علم جو محمود ہے وہ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی ہیں. اور یہ جو استاذ محمود ہے یہ ایک عالم تھے دیوبند میں، مولانا محمود صاحب نام تھا ان کا. وہ بھی دیکھیں غیر معروف ہے. تو حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو، مجموعوں کو ترغیب دینے کے لیے بنیادی ملفوظ یہ ذکر کریں گے کہ بھئی یعنی مقصد تم یہ پرواہ نہیں کرو ایک استاذ اور ایک، لیکن جب عملی میدان میں آئیں گے تو طلبہ کی گنتیاں کریں گے کہ کم ہے یا زیادہ. اس چیز کے ہم مکلف ہی نہیں ہیں دوست. آپ کام کریں، آپ چلتے رہیں، آپ پڑھاتے رہیں، تربیت کرتے رہیں. اللہ کے یہاں تعداد تو گنی نہیں جائے گی. ایکم احسن عملا، بلکہ اخلاص کو گنا جائے گا. اب آپ نے اخلاص سے محنت کی اور ایک طالب علم آپ نے تیار کیا تو آپ کا پلڑا بھاری ہے. اور اخلاص نہیں تھا اور آپ کے پاس ہزاروں طلباء گھوم رہے ہیں تو اس پلڑے کی کوئی حیثیت نہیں. سمجھ میں آ گئی بات دوستوں؟ دیکھیں فرمائے وَإِن يُكَذِّبُوكَ، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، اگر یہ مشرکین آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، تو يُكَذِّبُوكَ کے بعد محذوف نکالیں فَلَا تَحْزَنْ. کیا نکالیں؟
اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو غم مت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ فقط یقیناً کذبت قبلہم، لکھیں علت ما قبل، اس سے پہلے جھٹلا چکے ہیں قوم نوح کو، عاد کو، سمود کو، قوم ابراہیم کو، قوم لوط کو اور اصحاب مدین کو. یہ پیغمبروں کا تذکرہ ہے. اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عاد، حضرت سمود نہیں، یہ عاد تو قوم کا نام ہے نا، ان کے پیغمبر کون تھے؟ ہود علیہ السلام. اور قوم سمود کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام. اور اصحاب مدین کون ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام. ان سب کو جھٹلایا جا چکا ہے. وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا جا چکا ہے. ان کا الگ سے خاص طور پہ ذکر اس لیے ہوا کہ یہ ان کی جو امت تھی یہود، وہ حضور کے زمانے میں موجود تھی، اور سب سے زیادہ یہ حضور علیہ السلام کو تنگ کر رہے تھے، یہود جو تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے بڑوں نے جھٹلایا تھا. وَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ لِكَيْمْحَالِ الْكَافِرِينَ، ہم نے ڈھیل دے دی، مہلت دے دی کافروں کو. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ان کو پکڑا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، کیسی تھی میری پکڑ. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، لیکن طریق گرفت اللہ کیسے پکڑتے ہیں. کتنی ہی بستیاں ہیں أَهْلَكْنَاهَا، جسے ہم نے ہلاک کیا. کیوں ہلاک کیا؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، نیچے لکھے سبب اہلاک، ہلاک کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ بستی کے لوگ کیا تھے؟ ظالم تھے، یعنی مشرک. فَهِيَ خَاوِيَةٌ، اس کے نیچے لکھے کیفیت اہلاک. پھر اللہ ہلاک کیسے کرتے؟ فرمایا وہ بستیاں گری پڑی تھی علی عروشہا، اپنی چھتوں پہ. اپنی، دیکھیں چھت اوپر ہوتی ہے، بنیاد نیچے ہوتی ہے، لیکن جب چیز توڑی اور گرائی جاتی ہے نا تو وہ چھت سب سے پہلے نیچے آتی ہے. گری ہوئی چیز میں چھت نیچے پڑی ہوئی ہوگی پہلے. تو اللہ نے ان بستیوں کو ہلاک کیا کہ ان کی چھت نیچے تھی، وہ اس کے اوپر گر گئی آ کے. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور ویران کنویں. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور ایسے محل مشیدن جو مضبوط گارے کے بنے ہوئے. مشیدن کا ترجمہ استاد صاحب نے لکھوا ہے چونا گچ. چونا گچ، ہم کہیں گے کہ وہ محلات مشیدن جو مضبوط گارے کے بنے ہوئے تھے. اس کے بعد محذوف نکالے اہلکنا اہلہا. اہلکنا، ہم نے ان کے رہنے والوں کو ہلاک کر دیا. تو اب اگر آپ جائیں تو ان کی چھتیں نیچے گری ہوئی ہیں، ان کے کنویں ویران پڑے ہوئے ہیں، ان کے مضبوط محلات ختم ہو چکے ہیں. افلم یسیروا فی الارض، لکھے تنبیہ مجرمین، کیا یہ لوگ چلتے پھرتے نہیں اس زمین میں. فتکون لہم قلوب، کہ ان کے پاس ایسے دل ہو، یعقلون بہا، جس کے ذریعے سے یہ سمجھ حاصل کرے. او آذان، یا ایسے کان، یسمعون بہا، جس کے ذریعے سے یہ سن سکے. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بے شک یہ آنکھوں کے اندھے نہیں لیکن دلوں کے اندھے ہیں جو دل ان کے سینے میں ہے. آنکھوں کے اندھے نہیں، اس لیے اس کے نیچے لکھیں یعنی بصارت کے اندھے نہیں، بصیرت کے اندھے. بصارت کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا، بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھنا. تو یہ لوگ آنکھوں کے اندھے نہیں تھے بلکہ دلوں کے اندھے تھے. سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا کہ دل کی بھی ایک زندگی ہے، دل کی بھی آنکھیں، دل کے بھی کان ہیں، اس دل پر بھی محنت کرنی پڑتی. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، لکھے زجر، یہ لوگ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں عذاب کو. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے.
وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک آپ کے رب کے یہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، جس کو تم گنتی کرتے ہو، جس کو تم، یعنی ہمارے ہاں جو 1000 سال کا عرصہ ہے، اللہ پاک کے ہاں ایک دن کی مقدار اتنی، یعنی اتنا لمبا ایک دن ہے، جس میں ہماری اس دنیا کے کتنے وقت لگیں گے؟ 1000 سال۔ بعض نے اس جملے کا ایک اور مطلب بھی لکھا ہے دوستو، اس جملے کا، کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں اتنے طاقتور بادشاہ ہے کہ جو کام کرنے میں تمہیں 1000 سال لگ جائے، اللہ پاک اس کو ایک دن میں بھی فرما سکتے ہیں۔ یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تو دن اور وقت کے محتاج نہیں۔ تو اللہ کی ذات اتنی طاقتور ہے کہ تمہیں عذاب دینے میں اللہ پاک جتنا تم 1000 سال میں کام کر سکتے ہو، اللہ پاک اس کو ایک دن سے بھی کم میں کر دیں، ختم۔ سمجھ میں آ گئی؟ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، لکھے تخویف دنیاوی و طریق گرفت، دنیا کا ڈراوا اور پکڑ کا طریقہ، اللہ پاک کیسے پکڑتے ہیں۔ کتنی ہی بستیاں ہیں، کَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ہیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، جنہیں ہم نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والی تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر ہم نے ان کو پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لکھے فریضہ خاتم الانبیاء، فریضہ کہتے ہیں ذمہ داری۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے کھل کر ڈرانے والا ہوں، کھل کر، مبین ان کا ترجمہ کھل کر۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، لکھے ترغیب و بشارت، ترغیب بھی ہے بشارت بھی ہے۔ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش بھی ہے، ورزق کریم، اور عمدہ رزق بھی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، لکھے ترہیب، ترہیب، ترہیب کہتے ہیں ڈرانے کو، ایک ہوتا ہے ترغیب، ترغیب کے معنی شوق دلانا۔ ہمارے تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں چلے بھئی تھوڑی ترغیبی بات ہو جائے، ہے نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کو تیار کیا جاتا ہے، اور ایک آپ کے اساتذہ کہتے ہیں چلے ذرا طلبہ کی کلاس لے لیتے ہیں، یہ ترغیب ہے دوستو۔ تو دونوں چلانے ہیں، دونوں کام کرنے ہیں۔ والذین سعوا فی کے بعد محذوف نکالے، ابطال، ابطال آیاتنا، جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو باطل کرنے میں، ہرانے میں، معاجزین، عاجز کرنے کے لیے، یعنی ان کو لگتا ہے کہ ہماری آیتوں کا مقابلہ کریں گے اور اس کو ناکام کر دیں گے، لہذا دین عاجز آ جائے گا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ پکے جہنمی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ پکے جہنم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، لکھے سبب عدم تسلیم مشرکین، سبب عدم تسلیم مشرکین، مشرکین کے نہ ماننے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، یہ کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیں ترجمے پہ غور کریں، پھر میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے نہ کسی رسول کو نہ کسی نبی کو۔ معلوم ہوا کہ رسول اور نبی میں فرق ہے، آپ حضرات پڑھ چکے ہیں اس کو بارہا تفسیر میں بھی اساتذہ سے۔ تو عام فرق یہ بتایا جاتا ہے آپ کو کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کو نئی کتاب، نئی شریعت دی گئی ہو، نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبر کی تعلیمات لے کے آگے چلے۔ سمجھ گئے؟ فرمائے ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، کوئی نبی نہیں بھیجا، الا، مگر یہ کہ اذا تمنا، جب وہ کیا کرتے، پڑھتے، تلاوت کرتے، پڑھتے، القى الشیطان فی امنیتی، تو شیطان ڈال دیتا
شیطان ڈال دیتا، یعنی اپنی باتوں کو ڈال دیتا، فی امنیتہ، ان کے پڑھائی کے درمیان، ان کے پڑھائی کے، بہت غور کریں گے دوستوں، آیت کو دیکھیں گے، پہلے ترجمہ سمجھے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وہ پڑھتے تو شیطان ڈالتا فی امنیتہ، ان کی پڑھائی کے درمیان، کیا ڈال دیتا؟ اس کے بعد محذوف نکالے، شبہتن فی قلوب الکفار، کفار کے دلوں کے اندر کیا ڈال دیتا؟ شبہ ڈال دیتا، کفار کے دلوں کے اندر کیا ڈال دیتا؟ شبہ ڈال دیتا۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ تو اب کیا ہے؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دیتے ہیں، یعنی مٹا دیتے ہیں، ما، ان شبہات کو، اللہ ان شبہات کو نیست کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، یلقی الشیطان، جو شیطان ڈال دیتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ کیسے نیست کر دیتے ہیں؟ نیچے لکھیں، جوابات قاطعہ سے، جوابات مضبوط دلائل کے ذریعے سے، مضبوط دلائل کے ذریعے سے، ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ تعالیٰ زیادہ پختہ کرتے ہیں، آیاتہ، ان آیات کے مضامین کو۔ جگہ مشکل ہے دوستو، اس لیے پہلے ترجمے کو دیکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ زیادہ پختہ کرتے ہیں ان آیات کے مضامین کو۔ سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب آیت کا مطلب کیا ہے اور اس کا مصداق کیا ہے دوستو؟ مختصراً عرض کرتا ہوں۔ ایک مطلب اس کا مشہور ہے لیکن وہ بالکل غلط ہے اس آیت کا، اور ایک مطلب جو ہے وہ اس کا محفوظ بھی ہے اور درست بھی ہے۔ مشہور مطلب جو بالکل ایک غلط مطلب ہے اور جو کرنے سے آپ خود مقام پیغمبر کو نقصان پہنچائیں گے، وہ کیا ہے؟ ایک شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔ شان نزول سمجھتے ہیں نا، آیات کے اترنے کا کوئی پس منظر ہوتا ہے، کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو سورۃ النجم میں پڑھتے پڑھتے جب آپ نے پڑھا افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اب لات، عزیٰ، منات، یہ سب کس کے نام ہے؟ بتوں کے نام ہے، جس کے مشرکین بڑی تکریم کرتے تھے اور وہ بڑے بت تھے ان کے۔ تو جب آپ یہ تلاوت کر رہے تھے تو جب یہاں پہنچے، یہ وہ غلط مطلب جو بیان، تو اس بیچ میں شیطان نے آ کر کے، شیطان آیا اور آپ ہی کی آواز میں اس نے کچھ جملے بیچ میں ڈال دیے۔ حضور علیہ السلام کی آواز میں کیا کیا؟ وہ جملے کیا تھے؟ وَتِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، یہ جملے کس نے ڈالے؟ شیطان۔ تلک الغرانیق، غرانیق کہتے ہیں یعنی معبود، کہتے ہیں یہ بڑے بڑے معبود ہیں اور ان سے بھی شفاعت کی پوری امید رکھی جا سکتی ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ بت سے، بتوں سے شفاعت کی امید ہے یا وہ معبود ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں ہے نا۔ تو شیطان نے آ کر آپ علیہ السلام کی تلاوت میں اپنے الفاظ شامل کر کے اور آپ کی آواز اختیار کر کے یہ جملے ڈال دیے۔ تو سننے والوں کو کیا لگا کہ یہ تلاوت بھی کس نے کی؟ حضور علیہ السلام نے کی۔ یہ وہ غلط مطلب بیان کرنا ہوں دوستو جو عام طور پہ بیان کیا جاتا۔ تو جب یہ ہوا تو مشرکین بھی بیٹھے ہوئے تھے، دائیں بائیں بیٹھتے تھے وہاں، تو بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے دیکھو ہم تو کہتے تھے، دیکھو آج تمہارے پیغمبر نے بھی تلاوت میں کہہ دیا کہ ہمارے یہ بت بھی کام کے ہیں، کارآمد ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو اللہ پاک نے تنبیہ کی کہ تم لوگ ہوشیار رہو، اس میں احتیاط کرو۔ یہ بات
قبول اگر آپ کرتے ہیں اس شان نزول کو، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اترنے والی کوئی وحی پھر محفوظ نہیں رہے گی۔ پھر تو آپ جو بات کریں گے تو کوئی بھی کھڑے ہو کے کل کہہ سکتا ہے کہ بھئی جب شیطان نے اس وحی میں آ کے اپنے الفاظ ڈال دیے، کیا پتہ اس میں بھی ڈالے ہو۔ بات سمجھ گئے؟ جبکہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم الف سے سین تک بالکل محفوظ ہے، اس میں کوئی قطع و برید، کوئی کمی بیشی ممکن نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمے لے رکھی ہے، لہذا یہ جو بات بیان کی جاتی ہے یہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیے پر لکھا ہے آپ سن لیں، طعن البیہقی هذه القصہ وغیر ثابتۃ وقال محمد هذه من وضع الزنادقہ۔ یہ باتیں کس نے گڑھی ہے؟ جو زنادقہ تھے، فرق ضالہ گمراہ تھے، انہوں نے یہ کہانی گڑھ کر کے بیان کر دی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ صحیح تفسیر پھر کیا ہوگی اس جگہ کی؟ یہ جو اللہ پاک فرما رہے کہ جب پیغمبر تلاوت کرتا ہے تو شیطان بیچ میں آ کے خیالات ڈال دیتا ہے نا؟ قرآن کی آیت تو ہے نا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا اللہ پاک بیان فرمانا چاہتے ہیں؟ اس چیز کو سمجھے دوستو۔ دیکھیں قرآن کریم میں ان جانوروں کا تذکرہ ہے جو میتہ ہے، حرام، سمجھ رہے بات کو؟ مردار ہے، حرام ہے، ان کو قرآن کریم نے واضح کیا کہ تمہارے لیے ان مردار جانوروں کا کھانا حلال، بلکہ جانور وہی حلال ہوگا جس پر تم نے کیا کیا ہو؟ چھری چلائی ہو اور اللہ کا نام لیا۔ جب یہ آیات حضور علیہ السلام نے بیان کی تو شیطان نے آ کر دلوں میں یہ وساوس ڈالے کہ دیکھو کتنی عجیب بات ہے، جس جانور کو تم مار رہے ہو اپنے ہاتھ سے وہ ہے حلال، اور جس کو اللہ مار دے وہ ہے حرام۔ سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ یعنی یہ ایک عقلی اعتراض دل میں پیدا کرنے والی بات ہے نا، شبہ جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ شبہ شیطان نے ڈالا کہ جو ہم مارے وہ بنے حلال اور جو اللہ مار دے وہ بنے حرام۔ یہ کون سی اللہ کی تعظیم ہو رہی؟ ایک بات اسی طریقے سے ابھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا سورۃ الانبیاء میں، ابھی سورۃ الانبیاء اس سورہ حج سے پہلے گزری نا، ہے نا، کہ ان الذین نہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جو تمہارے بنائے ہوئے معبود ہے وہ سب جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو شیطان نے کہا کہ دیکھو تم لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہو، فلاں کی کرتے ہو، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کہاں جائیں گے؟ وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ کیسے اللہ کے محبوب بندے ہو گئے؟ فرشتے حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں قرآن میں آیت ہے کہ جنہوں نے ان کی عبادت کی وہ بھی اور یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ شبہ ڈال دیا، تو اس شبے کا ازالہ بھی اللہ پاک نے فرما دیا اور کہا کہ جو نیک لوگ ہیں ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اور باقی رہ جاتا ہے جانوروں کے ذبیحے کا معاملہ، تو اس کا جواب دیا کہ کس جانور کو کھانا ہے کس کو نہیں کھانا یہ ہم نے طے نہیں کرنا، یہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں کہا کہ جو خود مر جائے مت کھاؤ اور جو تم ذبح کرو اس کو کھاؤ، تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم کی پابندی ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ آیت ان شبہات سے متعلق ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی دوستو؟ دیکھیں، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ
لیجعل، حاشیے پر لکھیں گے دوستو کہ یہ آیت متفرع ہے القى الشیطان پر، اور سے سمجھیے گا. یہ جو لیجعل ہے نا، لیجعل یہ متفرع ہے، یعنی یہ جڑ رہی ہے کس پر؟ ہاں، القى الشیطان جو شروع میں گزرا نا، الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی، یہ آیت اس پر متفرع ہے. کیا مطلب؟ یعنی شیطان کے شبہے سے کفار یا منافق تو گمراہ ہو سکتے ہیں، مومن نہیں ہو سکتا. شیطان کے شبہے سے کفار یا منافق تو گمراہ ہو سکتے ہیں، مومن نہیں ہو سکتا. دیکھیں، لیجعل ما یلقی الشیطان، اس کے نیچے عنوان لکھے حکمت القاء شیطان. حکمت، سوال یہ تھا کہ اللہ نے شیطان کو یہ ہمت دی کیوں کہ وہ تلاوت کے دوران یہ خیالات دلوں میں ڈال دیتا ہے. اس کی حکمت ذکر ہوئی. لیجعل ما یلقی الشیطان، تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ جو شبہات شیطان ڈالتا ہے، جو شبہات شیطان ڈالتا ہے، فتنتاً، وہ ایک آزمائش بن جائے، وہ ایک آزمائش بن جائے للذین، ان لوگوں کے حق میں، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے. نیچے لکھے منافق، والقاسیۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کے دل سخت ہیں. قاسیہ کے نیچے لکھے کفار. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک یہ جو ظالم ہے، ظالمین کے نیچے لکھے کافر و منافق، یہ جو ظالم ہے لفی شقاق بعید، یہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، لکھے حکمت ابطال شبہ، حکمت ابطال شبہ. حاشیے پر لکھیں یہ متفرع ہے، یہ جو آیت ہے یہ متفرع یعنی جڑی ہوئی ہے کس سے؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ، فَيَنْسَخُ اللَّهُ، یہ اس کے ساتھ جڑ جائے گی. اور تاکہ جان لے وہ لوگ الذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا، جن کو علم دیا گیا، تاکہ وہ لوگ جان لیں. معلوم ہوا کہ اس طرح کی مغلق باتوں کو سمجھنے کے لیے یا مبہم بات کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے. کیا چاہیے؟ اہل علم اس گہرائی تک پہنچیں گے کہ اللہ پاک نے یہ آیت کیوں اتاری، یہ واقعہ کیوں پیش آیا، تاکہ اہل علم جان لے کہ انہو الحق من ربک. انہو ضمیر کے نیچے لکھیں وہ مطلوب نبی، وہ مطلوب پیغمبر نے جو آیت تلاوت کی تھی نا، مطلوب جس کی تلاوت کی جائے، پیغمبر کی وہ تلاوت کردہ آیت الحق من ربک، وہ آپ کے رب کی طرف سے کیا ہے؟ برحق، وہ برحق ہے. لہٰذا وہ آیت جس میں ہے کہ تم چھری سے ذبح کرو گے تو جانور حلال ہوگا، برحق ہے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، لہٰذا ان کا یقین اور زیادہ ہو جائے گا. فَيُؤْمِنُوا کا یہ ترجمہ لکھیں، ان اہل علم کا یقین کیا ہو جائے گا؟ اور زیادہ ہو جائے گا. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور زیادہ جھک جائیں گے ان کے دل، زیادہ جھک جائیں گے ان کے دل. نیچے لکھے للعمل، کس کے لیے؟ عمل کے لیے. جب بندے کا یقین اللہ پہ بڑھ جاتا ہے تو عمل کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، دل جھک جاتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ تعالیٰ رہنمائی کرنے والے ہیں ان لوگوں کی، آمنو جو ایمان لائے. کس طرف رہنمائی کرنے والے ہیں؟ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، لکھے انجام منکرین، انجام اور مسلسل ہمیشہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی مریۃ منہ، وہ اس بارے میں شک میں پڑے رہیں گے. مریہ کہتے ہیں شک کو. منہ کی ہو ضمیر کے نیچے دوبارہ لکھیں
مطلوب نبی سے، مطلوب نبی سے پیغمبر کی تلاوت کردہ ان آیات کے بارے میں کافروں کا دل کس میں پڑا رہے گا؟ شک میں پڑا رہے گا۔ وہ کہیں گے یہ کیسے وحی ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی، وہ شک میں پڑے رہیں گے۔ حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ ان پہ اچانک یا تو قیامت آ جائے گی، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان پہ آ جائے گا عذاب اس نامبارک دن کا۔ عقیم کا ترجمہ لکھے نامبارک، اس لیے کہ جس دن عذاب آئے وہ ان کے حق میں قابل برکت تو ہے نہیں، ہے نا۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہت اس دن اللہ ہی کے لیے ہے۔ یحکم بینہم، اللہ ہی ان کے درمیان عملی فیصلہ فرمائیں گے۔ یحکم کا ترجمہ لکھے عملی فیصلہ۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لکھے تفصیل فیصلہ۔ اس فیصلے کی تفصیل کیا ہے؟ اللہ کیسے فیصلہ فرمائیں گے؟ فرمائے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، تو وہ لوگ ذلت کے عذاب میں ہوں گے۔ مہین اہانت سے ہے، ذلت آمیز عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ لکھے بشارت اعلیٰ درجے کے مومنین کے لیے، بشارت اعلیٰ درجے کے مومنین کے لیے، وہ ترغیب الی الہجرت، ترغیب الی ایمان کے درجات ہے دوستو۔ ایک درجہ اعلیٰ ہوتا ہے، بہت اعلیٰ، وہ تو بہت تقوی چاہتا ہے، بہت طہارت۔ ایک اوسط درمیانہ ہوتا ہے، ایک ادنا ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کو ملنے والے انعام میں بھی فرق ہوگا، جیسے اول دوم سوم میں فرق ہے، لیکن ہے سب جنتی۔ فرمائے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا او ماتوا، پھر ان کو شہید کیا گیا، او ماتوا، یا وہ طبعی موت فوت ہو گئے، جو بھی شکل ہوئی، لیکن اللہ کے دین کے لیے گھروں سے نکالے گئے۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، ضرور ضرور اللہ ان کو رزق دیں گے، حسناً عمدہ رزق۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بے شک اللہ ہی بہترین رزق دینے والے ہیں۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اور ضرور اللہ پاک ان کو داخل کریں گے، مدخلاً ایسے ٹھکانے میں، یرضونہ کہ جس سے وہ کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ کی ذات جاننے والی، حلیم حوصلے والی۔ ذالکا یہ تو تفصیلات ذکر ہو چکی، یہ تو تفصیلات ذکر، یہ جو ذالکا ہے اس کو کہتے ہیں فصل بین الکلامین، دو کلام کے درمیان ایک فاصلہ آتا ہے۔ یہ تو تفصیلات ایک طبقہ اور دو طبقہ کافر مومن کی بات ہو گئی۔ آگے ومن عاقبہ، اس کے نیچے لکھے مظلومین کی قسم دوم، مظلومین کی قسم دوم۔ ایک مظلوم تو وہ ہوتا ہے کہ جسے اس کے گھر سے بے گھر کیا گیا، گھروں سے، شہر سے، ملک سے نکالا گیا، اور صرف توحید کی وجہ سے نکالا گیا۔ اب مظلومین کی ایک اور قسم بھی ہوتی ہے، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، عاقبہ کا ترجمہ لکھے جو بدلہ لیتا ہے، جو شخص بدلہ لیتا ہے، بمثل اتنا ہی، ما عوقب به جتنا اس پہ ظلم کیا گیا۔ دیکھیں شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے، آپ حضرات نے جو دوسرا حصہ ہے اس میں مولانا سیف اللہ صاحب نے پڑھا لیا ہوگا، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اجازت دی ہے شریعت نے کہ اگر کسی کے ساتھ برائی ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تو وہ اپنا بدلہ اسی کے بقدر لے سکتا ہے نا، یہ انصاف کے خلاف نہیں ہے۔ اب ایک شخص پہ ظلم ہوا اور اس نے اپنے ظلم کے بقدر اپنا بدلہ لیا،
جتنا اس پہ ظلم ہوا. ثم بغی علیہ، لیکن پھر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. حالانکہ بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ثم بغی علیہ، پھر اس بدلہ لینے والے کے ساتھ زیادتی ہوئی. تو لینصرنہ اللہ، ضرور بالضرور اللہ پاک اس کی مدد فرمائیں گے. ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ معاف کرنے والے بخشنے والے ہیں. ذالکا، ذالکا کے نیچے لکھیں یہ غلبہ مومنین، یہ غلبہ مومنین، یہ ایمان والوں کو جو اللہ پاک غلبہ دیں گے اور دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ پاک کے پاس اختیارات کلیہ ہے ہر چیز کے. ذالکا، اور یہ اس لیے کہ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، لکھ کے سبب غلبہ نمبر 1، بے شک اللہ ہی داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، اور اللہ داخل کرتے ہیں دن کو رات میں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے والے دیکھنے والے ہیں. ذالکا، ذالکا، اور یہ اس لیے کہ بِأَنَّ اللَّهَ، لکھے سبب غلبہ نمبر 2، سبب غلبہ نمبر، بے شک اللہ کی ذات ہی هو الحق، معبود برحق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور بے شک جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، هُوَ الْبَاطِلُ، وہ کیا ہے؟ باطل، اس کی کوئی حقیقت نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، بے شک اللہ کی ذات ہے، ذات ہی عالی شان عظیم الشان ہے. عالی شان اور عظیم الشان، ایک ہوتا ہے علو، علو اونچائی کی طرف ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے عظمت، عظمت چوڑائی کے اندر ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ کی ذات عالی شان بھی ہے، بلند و بالا بھی ہے، اور عظیم الشان بھی ہے، صاحب اختیارات ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، لیکن دلیل عقلی نمبر 1 برنفی شرک اعتقادی، برنفی شرک اعتقادی. شرک اعتقادی جو ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے. الم ترا، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ بے شک اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا. فتصبح الارض مخضرا، پھر ہو گئی زمین سرسبز، زمین کیا ہو گئی؟ سرسبز ہو گئی. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ کی ذات مہربان ہے، خبیر باخبر ہے. اللہ کی ذات مہربان بھی ہے، باخبر بھی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ کی ذات ہی بے نیاز ہے، تعریفوں والی. غنی، بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں. الحمید، تعریفوں والی. الم تر ان اللہ، دلیل عقلی نمبر 2، بے شک اللہ، کیا تم نہیں جانتے، الم ترا ای الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ سخر لکم، بے شک اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. سخر کا مطلب سمجھتے ہیں نا، کام میں لگا دیا، تابع کر دیا. اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ، والفلک، اور کس کو؟ کشتیوں کو. تجری، جو چلتی ہے، فی البحر، سمندر میں، بامرہ، اللہ کے حکم سے. سمندر کی چیزیں بھی اللہ پاک نے انسان کے لیے آسان کر دی. اتنے بڑے بڑے جہاز، اتنی بڑی بڑی کشتیاں، پھر سمندر کی خطرناک موجیں، لہریں، اور وہاں چلنے والی تند و تیز ہوا. لیکن یہ کشتیاں کیسے چل رہی ہے، یہ جہاز کیسے چل رہے ہیں؟ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور اللہ ہی نے آسمان کو روک رکھا ہے اس بات سے کہ وہ زمین پہ گر پڑے. إِلَّا بِإِذْنِهِ، مگر یہ کہ اللہ کی اجازت سے. إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربان بھی ہے، رحیم، رحم کرنے والے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَحْيَاكُمْ، لکھے دلیل عقلی نمبر 3،
اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور بے شک انسان بڑا ناقدر ہے، انسان بڑا ناقدر ہے، ناشکر ہے۔ لکل امت جعلنا منسکن ہم ناسکوہ، لکھے اعادہ مضمون ثانی، اعادہ مضمون ثانی یعنی نفی شرک فعلی و زجر مشرکین، نفی شرک فعلی و زجر مشرکین۔ یہ مضمون پہلے گزر چکا ہے دوستو، شرک فعلی کی نفی اور اسی طرح مشرکین کو ڈانٹ۔ اب اس مضمون کا دوبارہ اعادہ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ فرمایا ہر امت کے لیے جعلنا منسکن، ہم نے مقرر کر دیا، منسکن ذبح کا طریقہ، ہم ناسکوہ وہ اسی طریقے سے ذبح کرتے ہیں، یہ ترجمہ ہے، وہ اسی طریقے سے ذبح کرتے ہیں۔ فلا ینازعنک فی الامر، لہذا ہرگز وہ آپ سے نہ الجھے، فی الامر اس ذبح کے معاملے میں، اس ذبح کے معاملے میں وہ آپ سے نہ الجھے، اس لیے کہ جانور کو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے یہ اللہ پاک خود دیتے ہیں کہ کیسے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اس بارے میں اگر وہ آپ سے کہیں کہ جی آپ لوگوں نے چھری چلائی تو وہ حلال ہے اور اگر مر جائے تو حرام ہے، یہ کیوں وہ کیوں، تو بیکار کی بحث ہوگی، اس لیے کہ یہ طریقے سب کس نے طے فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ اور ان کو بلاتے رہو، اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہو۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ بے شک آپ ہی سیدھی راہ پر ہیں، آپ ہی سیدھی راہ پر ہے۔ وَإِن جَادَلُوكَ اور اگر وہ آپ سے جھگڑنے لگے، فقل تو کہہ دیجئے کہ اللہ عالم بما تعملون، اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ خوب جانتے ہیں۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن، فیما ان باتوں کا، کنتم فیہ تختلفون جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ لکھیں ازالہ شبہ، ازالہ شبہ، شبہ یہ ہوتا تھا کہ یہ کفار اور مشرکین اور ان کی اتنی ساری باتیں، تو ان کو قیامت کے دن ایک ایک بات کی سزا ملے گی، مل جائے گی۔ یعنی بعض دفعہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم نے کوئی ایک تو نہیں کیا، ہم نے تو ہزاروں کام کیے، وہ کہاں یاد رہیں گے کسی کو، کچھ یاد ہوں گے کچھ بھول جائیں گے، بچت ہو جائے گی نا۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی اجتماعی شرارت ہوتی ہے، اجتماعی، تو ہر ایک اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، اب بعد میں پتہ بھی نہیں چلا کہ کس نے مارا اور کس نے نہیں مارا، وہ تو ایک وہ اجتماعی وہ ہوتا ہے نا، غوبل ہوتا ہے، سب استعمال ہوتے ہیں اس میں۔ تو ان کو لگتا تھا کہ پھر قیامت کے دن کس کو کیا پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا کہا اور کس کس نے کہا، تو اس شبے کا ازالہ کیا کہ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ کے علم میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان ذالک، ذالک کے نیچے لکھے یہ قول و فعل، بے شک یہ قول و فعل فی کتاب نامہ اعمال میں ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک یہ سب اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، لکھے شکوہ مشرکین، شکوہ یہ مشرک عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ما ان چیزوں کی، لم ينزل به سلطانہ جن کے بارے میں کوئی دلیل نقلی نہیں اتری، سلطانن کا ترجمہ لکھے دلیل نقلی، جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نقلی نہیں اتاری۔ وما لهم به من علم، اور ان معبودوں کی، ماں کے نیچے لکھیں لیس لهم به علم جس کے بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل عقلی بھی نہیں، دلیل
تو ایسوں کو معبود بنایا ہوا ہے کہ جن کے معبود بننے میں نہ کوئی دلیل نقلی ہے ان کے پاس، نہ کوئی دلیل عقلی ہے ان کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں، ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھے کہ دین ہونے کے لیے بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ دلیل نقلی ہوتی ہے۔ نقل کا مطلب آپ کے دین کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، تعامل صحابہ ہے، یا پھر اجتہاد فقہا ہے، جس کو آپ نے کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس کا۔ اب یہ چار چیزیں۔ اب ایک آدمی کسی چیز کے بارے میں دعویٰ کرے کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اچھا، آپ اس کو نیکی کہتے ہیں تو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ نے کیا، یا فقہا میں سے کسی نے اس کے بارے میں کوئی رائے دی؟ کہتے ہیں جی وہاں تو نہیں ہے، لیکن فلاں نے اپنی کتاب میں لکھا ضرور ہے۔ اب وہ فلاں ان چاروں میں سے کسی بھی چیز میں نہیں آتا۔ تو دین جو ہے دوستو، یہ تو نصوص قطعیہ کے ساتھ چلتا ہے، یہ قصے اور کہانیوں کی کتابوں سے نہیں چلتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے ابھی رجب میں 22 رجب کو لوگ ایک عمل کرتے ہیں جس کو کنڈے کہتے ہیں، سنا ہے نا؟ کنڈے، کنڈوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ پکا کے اس کے اندر یہ مٹی کے بڑے بڑے جو تھال ہوتے تھے، اس کو کنڈے کہتے ہیں، جیسے دہی کے ہوتے ہیں، اور پھر یہ بانٹتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ تو کنڈوں کی جو بنیادی دلیل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک لکڑہارے کا قصہ ہے۔ کس کا؟ ایک لکڑیاں کاٹنے والے کی کہانی ہے، وہ بیان کی جاتی ہے کہ جی اس کی بیوی نے یہ دیکھا، وہ دیکھا، اور یہ ہو گیا۔ تو دین اسلام لکڑہارے کے قصے سے چلے گا کہ اس کو بنیاد ہم بنائیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے، دلیل نقلی نہیں، پھر دلیل عقلی، عقل آپ کا ساتھ دے رہی ہے کہ واقعی یہ کام ہونا چاہیے، اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، لکھے عناد کفار بأہل حق۔ عناد کہتے ہیں ضد کو، مخالفت کو، کفار کی ضد اہل حق کے ساتھ۔ فرمایا جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے ہماری آیت بینات واضح، جب ان کفار کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تم پہچان لوگے ان کافروں کے چہروں پر المنکر۔ منکر کا کیا ترجمہ ہے؟ ناخوشی و ناراضگی۔ قرآن سے نہیں بنتی دوست، قرآن سے نہیں بنتی۔ اس لیے آپ دیکھیں آج ہماری کتنی مجلسیں اور محافل ہیں کہ شروع میں قاری صاحب کو بلا لیا۔ اب وہ قاری صاحب کبھی ایک کان میں انگلی ڈال کے زور لگاتے ہیں، کبھی دونوں میں لگاتے ہیں، قاری صاحبان جیسے پڑھتے ہیں نا، پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، سانس پھول جاتی ہے، لال ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے تلاوت کے، وہ تو آگے کے پروگرام کے انتظار میں۔ تو وہ قاری صاحب ہے اور آگے آپ جیسے چند طلبہ بیٹھ جائیں گے، وہ واہ سبحان اللہ اللہ بس طرح وہ کہنے کے لیے بٹھا دیں گے۔ تو تلاوت میں تو یہ سلوک ہوگا۔ پھر اس کے بعد کوئی نعت خواں آئیں گے تو ایک طبقہ ذرا سا بیدار ہو جائے گا، اب ان کو لگے گا کہ اب تھوڑا سا دین کی بات شاید اب شروع ہو رہی ہے۔ تو وہ جو نعت خواں جتنا ہلے گا جلے گا تو وہ جھوم جائیں گے پھر، اس لیے کہ اب ان کے مقصد کا سلسلہ یہاں پر آ گیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو ان دو تک تو معاملہ یہ، پھر اس کے بعد حضرت آئیں گے، بیان شروع فرمائیں گے۔ اب جب حضرت کا بیان شروع ہوگا تو حضرت کے جو مریدین ہیں یا مخصوص مقتدی ہیں یا جو انتہائی معمر لوگ ہیں کہ جن کو بیٹوں نے لا کے ایک سیٹ پہ بٹھا دیا، وہ آگے پیچھے تو جا نہیں سکتے، وہ حضرت کا بیان سن رہے اور سر ہلا رہے ہیں۔ باقی وہاں ٹیبلوں پہ باتیں گپ شپ وہاں چل رہی ہیں، برابر میں مستورات اپنے کپڑوں پہ، زیورات پہ تبصرے کی آواز بھی آ رہی ہے آپ کو،
اور بچوں کا ایک شور و غل وہاں مچا ہوا. بس حضرت نے ایک 20 منٹ بات کی. تو اس کے ساتھ تو یہ سلوک ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی گانے مانے کا وہ شروع ہو جائے گا تو سب ترنگ میں آ جائیں گے. کس میں آ جائیں گے؟ سب ترنگ میں آ جائیں گے. یا یہ کہ دلہا دلہن کی انٹری ہوئی اور ڈھول مول بجے یا کچھ ہوا تو سب پاگلوں کی طرح دوڑ پڑیں گے. اس لیے کہ نہ قرآن سے بنتی ہے، نہ اصلاحی باتوں سے بنتی ہے، نہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے بنتی ہے. ان چیزوں سے نہیں ہے ہماری مناسبت، ہمارا مزاج. یہ تو رسمیات ہے، یہ تو محض وہ طریقے ہیں جو دے دیے گئے ان کو. تو ایک دن جو ہے نا وہ قرآن خوانی کی رات ہے، اس میں بیان اور کھانا مانا چلا. اگلے دن قوالی نائٹ ہے، اس میں قوالوں کو بلا کے اور ان پر پیسے میں سے لٹائیں گے. پھر جو ہے وہ آج یہ ہے برائڈل شاور ہے اور یہ ہے، تو اس پہ پیسے لوٹیں گے اور اڑیں گے. یہ اس طریقے سے یہ امت جو ہے نا اب چلنا شروع ہو گئی. تو قرآن کہتا ہے کہ کافروں کے چہروں پہ ناخوشی اور ناراضگی دیکھ لو گے جب ہماری آیتیں ان کے سامنے آئیں گی. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. دیکھیں یکادون، یکادون قریب ہے، قریب ہے. ایسا لگے گا کہ حملہ کر دیں بالذین، ان پر جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہیں. ایسا لگے، اتنے غصے میں بھرے ہوئے بیٹھے ہوں گے کہ قریب ہے کہ ان پہ کیا کر دیں؟ حملہ کر دیں. قل، لکھیں زجر، آپ کہہ دیجئے افأنبئکم بشر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ ناگوار بات نہ بتاؤں؟ شر کا ترجمہ لکھیں زیادہ ناگوار، زیادہ ناگوار، جو تمہیں برا لگے گا. من ذالکم کے نیچے لکھیں القرآن. دیکھیں دوستو، ان کو قرآن سن کر ناگواری ہوتی، برا لگتا ہے، بوجھ آتا ہے ان پر، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کفار سے کہ آج تو تمہیں میرا قرآن ناگوار لگتا ہے، لیکن میں تمہیں اس سے زیادہ ایک ناگوار چیز بتانے لگا ہوں جو تمہیں ضرور ملے گی. النارو، النارو، اس سے پیچھے ہوا نکالیں. وہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے جہنم کی. وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے. وبئس المصیر، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لکھے ابطال شرک بدلیل بدیہی، ابطال شرک بدلیل بدیہی کہتے ہیں جو چیز بالکل واضح اور سامنے آسان ہو. شرک ایک باطل چیز ہے اور اس کے بطلان کے لیے کوئی لمبی چوڑی دلیل نہیں چاہیے. ایک بدیہی صاف سی دلیل، ایک مثال دے رہے ہیں اللہ پاک. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. فاستمعوا لہ، اس کو کان کھول کے سن لو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، لکھے عجز معبودان باطلہ، عجز معبودان، تمہارے بنائے ہوئے باطل معبود کتنے عاجز ہیں. فرمائے لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ذباب، چھوٹی مکھی بھی. یہ جو مکھی ہے نا، اس کو بھی نہیں بنا سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سب کے سب جمع ہو جائے. اور چلو یہ تو مکھی بنانے کی بات ہو گئی. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے. یسلبہ، کبھی ہوتا ہے نا مچھر مکھی آ کے کچھ ٹکڑا اٹھا کے لے جاتے ہیں اس طرح. اگر وہ کوئی چیز چھین کر لے جائے تو لا یستنقذوہ منہ، یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، معلوم ہوا کہ پکارنے والا بھی ضعیف، المطلوب، جس کو پکارا جا رہا وہ بھی ضعیف ہے. دونوں کمزور عاجز ہیں، کسی کام کے نہیں. ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی وہ تعظیم نہیں کی جو اللہ کی تعظیم کا حق ہے. قدرو کا ترجمہ لکھیں تعظیم.
اللہ کی وہ عظمت اور تعظیم دل میں پیدا نہیں کی حق قدری ہی جو اللہ کا حق ہے. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ کی ذات ہی طاقت والی غالب ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. لکھیں ازالہ شبہ، ازالہ شبہ یہ ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی لانے والے فرشتے کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. بولے آتے تھے وحی. مشرکین نے ایک دفعہ آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس جو فرشتے آتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل. تو ہو بس اس سے ہماری نہیں بنتی، یہ چینج کر دیں، آپ یہ بدل دیں، اس سے ہماری پرانی دشمنی ہے، اس نے پہلے بھی ہمارے بارے میں بہت کچھ اوپر سے اتارا ہے، یہ اگر تبدیل ہو جائے تو پھر شاید کچھ گنجائش بن جائے گی. تو ان کو لگ رہا تھا کہ یہ آٹے دال کا بھاؤ مارکیٹ میں چل رہا ہے، تو کہنے لگے کہ یہ فرشتہ آپ تبدیل کر دیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وحی بھیجنے کے لیے فرشتہ طے کرنا اور نبوت کے لیے نبی کو طے کرنا یہ انسانوں کا کام نہیں ہوتا، یہ اللہ پاک طے کرتے ہیں. دیکھیں اللہ یصطفی، اللہ چنتے ہیں من الملائکۃ فرشتوں میں سے رسلاً پیغام لانے کے لیے. اس کے نیچے لکھیں جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام. ومن الناس، اور لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے کس کو نبی بنانا ہے یہ بھی کون طے کرتے ہیں؟ اللہ طے کرتے ہیں. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والے دیکھنے والے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ آگے ہے جو کچھ پیچھے، یعنی استقبال اور ماضی حال سب کچھ اللہ کے علم میں. ما بین ایدیہم کے معنی ہوتے آگے، آگے آنے والی زندگی کو کیا کہتے ہیں جی؟ مستقبل. اور پیچھے جو گزر گئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی. سب اللہ کے علم. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کو لوٹایا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. لکھیں مومنین کے لیے احکام ضروریہ. اس آیت کے نیچے عنوان لکھیں مومنین کے لیے احکام. اے ایمان والو، ارکعوا تم رکوع کر لو، واسجدوا ارکعوا کے نیچے لکھے نمبر 1، اسجدوا نمبر 2 تم سجدہ کر لو، واعبدوا ربکم نمبر 3 اور اپنے رب کی ہی بندگی کر لو، وافعلوا الخیر نمبر 4 اور نیکی کے کام کر لو، لعلکم تفلحون انجام اطاعت. نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ کامیاب ہو جاؤ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ نمبر 5 اور اللہ کے راستے میں وہ مجاہدہ کرو جیسے کہ مجاہدے کا حق ہے. جاہدو کا ترجمہ لکھے مجاہدہ کرنا، کوشش. حاشیے پر لکھے یہ مکی صورت ہے، مکی، اور ابھی جہاد فرض نہیں ہوا تھا، لہٰذا یہاں مجاہدہ مراد ہوگا. کیا مراد ہوگا؟ مجاہدہ. ایک تو جہاد بمعنی قتال ہے، وہ مدنی زندگی میں ہے. مکی زندگی میں جتنے الفاظ جہد کے مادے سے آئیں گے اس سے مراد کوشش کرنا، مشقت برداشت کرنا. اللہ کے دین کے لیے مجاہدہ کرو جیسا کہ حق ہے. وَاجْتَبَاكُمْ اس نے تمہیں چن لیا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اور اللہ نے تم پر اس دین کے معاملے میں کوئی بوجھ نہیں ڈالا. کوئی بوجھ اللہ نے تم پر دین کے معاملے میں کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے. لہٰذا اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو ہم اس کو زبردستی مومن مسلمان تو نہیں بنائیں گے، لیکن جو ایمان لے آئے تو خوشخبری ہے کہ هُوَ اجْتَبَاكُمْ اس کو کس نے چنا؟ اللہ نے. ملت ابیکم ابراہیم اس سے پہلے محذوف نکالے الزمو. الزمو کیا مطلب؟ مضبوط پکڑ لو. ملت ابیکم ابراہیم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو.
تو یہاں ابیکم سے مراد ابوت روحانی ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے جد امجد ہیں، ہمارے پردادا ہیں، اور ان کے طریقے کو لازم پکڑ لو. ہوا سماکم المسلمین، ہوا کے نیچے لکھیں اسی اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمین رکھا ہے. تم مسلمان ہو. تم کیا ہو؟ معلوم ہوا کہ اللہ نے اس امت کے لیے جو نام تجویز کیا وہ مسلمین ہے، وہ مسلمان ہے. ایک طبقہ آج دنیا میں ایسا ہے کہ جو اپنے آپ کو صرف مومن کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مومنین ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں یہ مسلمان ہے. بہت اچھی بات ہے، ہم واقعی مسلمان ہیں اس لیے کہ ہمارے لیے اللہ نے یہ نام چنا ہے. سمجھ میں آ گئے؟ تو اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے. من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی. من قبل کے نیچے لکھے نزول القرآن، اس قرآن کے اترنے سے پہلے بھی تمہارا تعارف مسلمان کے نام سے تھا. کس نام سے تھا؟ مسلمان. وفی ھذا، اور اس قرآن کریم میں بھی تمہارا تعارف مسلمین سے ہے. لیکون الرسول شہیداً علیکم، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ بن جائے، یعنی تمہارے ایمان پر، تمہارے ایمان پر پیغمبر گواہ بنے. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم گواہ بن جاؤ باقی امتوں پر. کس پر؟ کہ اتنی بڑی شان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نا، قیامت کے دن باقی امتوں کو لایا جائے گا تو اللہ پاک ان سے پوچھیں گے، یعنی بطور الزام کے، کہ تمہارے پاس کیا انبیاء میرا پیغام لے کر نہیں آئے تھے امتوں سے؟ تو ان کو لگے گا کہ شاید چانس ہے، جھوٹ بول دو. کہیں گے ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہمیں تو کوئی ایسی بات توحید کی پتہ ہی نہیں چلی. پھر اللہ انبیاء سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو ان تک بات پہنچائی، یہ آج اس سے انکار کر رہے ہیں. تو اللہ پاک انبیاء سے کہیں گے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس آخری پیغمبر کی امت ہے، وہ گواہ ہے. تو اس امت کو بلایا جائے گا اور اللہ پاک پوچھیں گے کہ کیا ان انبیاء نے اپنی امتوں کو میری بات پہنچائی تھی؟ تو آخری امت کہے گی کہ یا اللہ انہوں نے پہنچائی تھی. تو وہ امتیں کہیں گی کہ یہ گواہ کیسے بن سکتے ہیں، تو ہمارے بعد آئیں. گواہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو موقع پر، بعد والے کیسے گواہی دے رہے ہیں ہمارے خلاف، یہ تو تھے ہی نہیں دنیا میں. تو پھر اللہ پاک اس امت سے پوچھیں گے کہ بھئی تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو یہ امت کہیں گی کہ اے اللہ ہم نہیں تھے، لیکن ہمیں ہمارے پیغمبر نے بتایا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بتایا تھا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے تھے ان میں سے ہر ایک نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی. ہم اپنے پیغمبر کی گواہی کو سچا مان کر اس پر گواہی دیتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ فاقیموا الصلاۃ، لکھ کے تلقین شکر، تم قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، باللہ با کے بعد محذوف دو الفاظ نکل سکتے ہیں دوستو، بحبل اللہ یا باحکام اللہ. تم مضبوط پکڑ لو اللہ کی رسی کو، یا تم مضبوط پکڑ لو اللہ کے احکامات کو. ہوا مولاکم، وہی تمہارا مددگار ہے، کارساز ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی خوب مددگار ہے اور کیا ہی خوب نصرت کرنے والا ہے، یعنی اللہ کی ذات. سورۃ الحج ختم ہو گئی دوستو، اب سورہ مومنون شروع ہو رہی. دیکھیں سورہ مومنون، دو باتیں ہم نے سمجھنی ہے، ایک ربط اور ایک خلاصہ. دیکھیں ربط سورہ مومنون بسورہ حج، دیکھ رہے ہیں اپنے بیاض میں، سورہ حج میں لعلکم تفلحون سے توقع فلاح کا بیان تھا. پچھلی صورت میں تھا نا کہ تم ان باتوں کو مان لو
یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. تو فلاح کی توقع تھی کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس صورت میں قد افلح سے تحقق فلاح کا بیان ہے. صورت کا آغاز ہی قد افلح سے ہوا، وہاں امید دلائی گئی، یہاں یقین دلایا گیا، تحقق ہوا کہ تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم ایمان کے ساتھ ان صفات پر عمل کرو گے. خلاصہ سورہ مومنون. اس صورت کے دو حصے ہیں. حصہ اول کی ابتدا میں اوصاف مومنین اور اس کے بعد اثبات توحید کے لیے 4 امور ہیں. نمبر 1 3 دلائل عقلیہ، نمبر 2 6 دلائل نقلیہ، نمبر 3 ثمرہ دلائل، نمبر 4 اور ارتفاع موانع خمسہ. ارتفاع موانع خمسہ. دوسرے حصے میں نفی شرک اعتقادی پر 4 دلائل عقلیہ ہے، علاوہ ازیں زجرات، تخویفات، بشارات اور طریق تبلیغ کا بیان ہے. سمجھ گئے؟ دیکھیں قد افلح المؤمنون، حاشیے پر لکھیں سورت کا پہلا حصہ. سورت کا قد افلح کے نیچے لکھے بشارت. یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے. کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. الذین ہم لکھے اوصاف مومنین. اب مومنین کون ہیں؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. لکھے وصف نمبر 1، جو اپنی نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. خاشعون حاشیے پر لکھا ہے معناہ لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی نماز میں اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے ہیں، رفع ایدی نہیں کرتے. یعنی بار بار ہاتھ اٹھانا کسی بھی مقصد کے لیے ہو، یہ نماز کے خشوع اور خضوع کے خلاف ہے. تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز میں کھڑے ہو گئے تو جسم بھی کھجانا ہے، بال بھی کھجانے ہیں، اور ٹوپی بھی صحیح کرنی ہے، کپڑے بھی صحیح کرنے ہیں، سب چیزیں کرنی ہیں نماز میں. تو خشوع اور خضوع نہیں رہے گا. جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون. نمبر 2 وصف نمبر 2، جو بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں. لغو کا ترجمہ لکھیں بیہودہ باتوں سے. والذین هم للزکاۃ فاعلون. نمبر 3، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اب ایک سوال یہ بنے گا یہاں پر کہ بھئی یہ تو مکی صورت ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت کہاں آئی؟ مدینہ منورہ میں آئی. لہذا زکوٰۃ سے مراد یہاں پر صدقات نافلہ ہے، صدقات نفلی صدقہ ہے. دوسرا قول یہ کہ زکوٰۃ یہ زکا یزکی سے ہے، جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، تزکیہ اخلاق. یہ لوگ اپنے اخلاق کا تزکیہ کرتے ہیں، پاکیزگی اخلاق مراد ہے یہاں پر. سمجھ میں آ گئی؟ تیسرا قول یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مطلق فرضیت تو مکہ میں آ گئی تھی، لیکن تفصیلی احکامات کہاں پر آئے؟ مدینہ منورہ. سمجھ گئے؟ ایک چیز فرض ہو گئی تھی لیکن طریقہ مدینہ میں بتایا گیا. والذین هم لفروجہم حافظون. وصف نمبر 4، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی باندیوں کے. فإنہم غیر ملومین، کہ ان کے معاملے میں کوئی الزام نہیں ہے، چونکہ اللہ پاک نے نکاح کے ذریعے سے اس رشتے کو حلال کیا، شوہر اور بیوی کا. اور باندیوں کا جو دور رہا ہے کہ باندیاں جو مولا جو مالک جا کے باندی خرید لیتا تھا تو اس کو اجازت تھی کہ وہ اس سے استمتاع کر لے، جمع کر سکتا تھا، فائدہ اٹھا سکتا تھا. لیکن اب چونکہ دنیا کے اندر یہ نظام یہ بند کر دیا گیا ہے، منسوخ تو نہیں کہیں گے اس لیے کہ نسخ شریعت کر سکتی، لیکن عالمی معاہدہ ہوا بیلجیم میں جس میں یہ طے ہوا کہ آئندہ چاہے کوئی ملک کسی ملک پر قابض ہو جائے
تو وہاں کے رہنے والوں کو غلام باندی نہیں بنائے گا. ایک انتظامی معاملہ اور معاہدہ ہوا اور اس پر آپ کے ملک کے بھی دستخط ہیں. تو لہٰذا اب چاہے دنیا میں جو بھی ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا خدا نخواستہ کہ وہاں کے رہنے والوں کو غلام باندیا بنا دیا جائے. سمجھ میں آ گئی؟ فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرے گا، جو اس کے علاوہ کیا تلاش کرے گا؟ راستہ. نکاح یا پھر باندی، اس کے علاوہ شریعت میں ہم بستری کے لیے یا عورت سے استمتاع کے لیے اور کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا اگر کسی نے متعہ کو جائز کرنے کی کوشش کی کہ وقتی نکاح کیا جائے اس طرح، قرآن کریم اشارۃ النص سے اس کی نفی کرتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. جو تلاش کرے اس کے علاوہ فاولئک هم العادون، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. والذین هم لاماناتہم، نمبر 5، اور یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا راعون پاس رکھتے ہیں. امانتوں اور وعدوں کا پاس رکھتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نمبر 6، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. نماز کا تذکرہ 2 دفعہ کیا، پہلے خشوع خضوع کے عنوان سے، دوسرا حفاظت کے عنوان سے. نماز کی پابندی کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، لکھیں ثمرہ، یہی لوگ وارث بننے والے. کیا بننے والے؟ جن ایمان والوں میں یہ صفات، یہ کوالٹیز موجود ہے، یہ وارث بنیں گے. کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث بنیں گے. فردوس کے نیچے لکھیں جنت کا بلند مقام، اس کے وارث بنیں گے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بات سمجھ گئے دوستو؟ بس کر دیں، ابھی تو بہت دن ہے نا رمضان تک، آرام سے پڑھیں گے. آپ حضرات وقفہ فرما لیں 20 منٹ کا. نہ وضو ہے، چاشت ہے، چائے ہے، مناسب ناشتہ ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم.